اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد رب کائنات کی جانب سے مسلمانوں کو اور مومنوں کو عید کا تحفہ عطا ہوتا ہے۔ عید کسے کہتے ہیں؟ لفظ عید عود ان سے ماخوذ ہے، اور عود کا معنی ہے لوٹنا، کیونکہ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ یا لفظ عید عادت سے ماخوذ ہے، اور اس دن کے اندر مجتمع ہونا اور جمع ہونا مسلمانوں کی عادت ہے، اس وجہ سے اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ امام ازہری نے کہا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک عید اس دن کو کہا جاتا ہے جس میں خوشی یا غم لوٹ کر آ جائیں۔ ابن عربی نے کہا کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال نئی خوشی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے لوٹ کر آتی ہے۔ اور امام شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اندر اپنے بندوں پر طرح طرح کے اپنے انعامات اور اپنے احسانات کو لوٹاتا ہے۔ اس اعتبار سے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ عید کے دن کون کون سے کام اور کون سی چیزیں مستحب ہیں؟ عید کے دن سب سے پہلے مستحب عمل ہے حجامت بنوانا۔ حجامت بنوانے سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ اپنی داڑھی کو منڈوا لینا یا داڑھی کو کٹوا لینا حجامت ہے۔ حجامت حجامت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ناخن تراشنا۔ عید کے دن جب عید کی نماز کے لیے تشریف لائیں تو آتے ہوئے اپنے ناخن تراش کر آئیں۔ ناخن تراشنا بھی مستحب عمل ہے۔ نمبر 3، عید کے دن نماز عید سے پہلے غسل کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اور یہ مستحب عمل بھی ہے۔ نمبر 4، عید کے دن نماز عید سے قبل مسواک کرنا۔ نمبر 5، عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے نئے اور عمدہ کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ نمبر 6، عید کے دن خوشبو کا استعمال کرنا، خوشبو لگانا بھی مستحب عمل ہے۔ نمبر 7، نماز عید ادا کرنے سے قبل عید کی صبح فجر کی نماز کو اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عید کی صبح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتے، اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر محو استراحت رہتے ہیں اور عید کی نماز کے ٹائم مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ نمبر 8، عید کے دن جلدی عیدگاہ کی طرف جانا، یہ بھی مستحب عمل ہے، لیکن آج ہم اس عمل سے بھی بہت دور ہیں۔ اکثر مساجد میں اور عیدگاہ میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو عید کے دن بھی خطبے کے ٹائم پہ مسجد میں یا عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جلدی جائیں، یہ موقع اللہ پاک سال میں ایک بار عطا فرماتا ہے۔ نمبر 9، عید کے دن عیدگاہ کی جانب پیدل چل کر جانا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، بیمار ہے یا ضعیف ہے، وہ کسی سواری پہ بھی جا سکتا ہے، اور اگر یہ عذر نہیں ہے تو پھر پیدل چل کر عیدگاہ کی جانب جانا، یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 10، نماز عید کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ نمبر 11، جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے جائیں تو راستہ بدل کر جانا، جاتے ہوئے کسی اور راستے سے جانا اور آتے ہوئے واپس کسی اور راستے سے واپس آنا، یہ بھی عید کے دن مستحب عمل ہے۔ نمبر 12،
عید کی صبح نماز عید سے پہلے تاک عدد کھجوریں کھانا، تاک عدد کھجوریں 3 کھا لینا یا 5 یا 7۔ اگر کھجوریں میسر نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز تناول کر کے پھر نماز عید کے لیے جانا، یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 13، عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا بھی مستحب ہے۔ عید کے دن آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا بھی مستحب عمل ہے، اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اطمینان اور وقار کے ساتھ اپنی نظریں نیچی کر کے عیدگاہ کی طرف جانا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور عید کے روز کثرت کے ساتھ صدقہ ادا کرنا، اور نماز عید کی ادائیگی کے بعد یعنی عید کی نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنا یعنی سلام لینا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور ایک دوسرے سے معانقہ کرنا، آپس میں گلے ملنا، ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوشی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، محبت اور فرحت کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ دوسروں سے ملنا، یہ عید کے دن مستحب عمل ہے۔ رب کائنات جو ہم نے کہا اور سنا، ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔